السلام علیکم. آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئیں اور جن کی وجہ سے بہت ساری خبریں بھی بنیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ جگہوں پہ پرابلمز بھی آئے. جن لوگوں کو پریشانی ہوئی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان سب سے معذرت خواہ بھی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ذمہ داری کے ایم سی، ڈی ایم سی، کچھ اور اداروں کی ہے، ڈی ایچ اے یا کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں. ہم اس سے بری الذمہ نہیں ہیں، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں. اور پانی جو آپ نے خود بھی دیکھا کہ جہاں پہ کئی دنوں تک پانی رکا رہتا تھا، وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہر علاقے سے جہاں پانی جمع تھا وہ ختم ہو گیا. وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے کچھ کام کیے. آج آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دیں گے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے ورلڈ بینک کے توسط سے سویپ کے ادارے اور پھر کے ایم سی کو بھی آن بورڈ رکھ کر جو ہم نے کام شروع کیا تھا، جس کے تحت نالوں کی صفائی کا کام تھا اور جو چاکنگ پوائنٹ تھے وہ کلیئر کر دیے گئے تھے. اسی وجہ سے یہ پانی جو ہے نکلنا شروع ہوا. نہیں تو آپ نے خود دیکھا کہ جو بارشوں کے اسپیل تھے، چاہے تھوڑے وقت کے لیے لیکن بہت شدید بارش تھی. اور وہ سارا ریکارڈ پہ بھی ہے کہ کہیں پہ 86 تھی، تو کہیں پہ 60، کہیں 70. تو ویسے جب کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اس طرح کی بارش ہوتی تھی تو سارے روڈ جو ہیں 1-2 دن بند ہو جایا کرتے تھے. اس دفعہ کوئی فلائٹ ڈیلے نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی دیگر کوئی اتنا بڑا ایشو ہوا. ظاہر ہے کچھ جگہوں پر ایشو ضرور ہوئے، وہ بھی وہاں پہ جہاں نشیبی علاقہ ہے اور پھر جو نالوں کے ساتھ کچھ آبادیاں ہیں وہاں پر ان کو شکایت ہوئی. اور 1-2 اور جگہ جیسے لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا اور پی سی ایچ کے تو 1-2 علاقے تھے، لیکن وہاں بھی اس وقت جو ہیں حالات ٹھیک ہیں. اس وقت بھی کام ہو رہا ہے، ڈی واٹرنگ کی مشینز بھی لگی ہوئی ہیں اور دیگر ساری جو عملہ ہے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. کچھ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے لیے میں کہوں گا زبیر چنا صاحب سے کہ وہ آپ کو بریف بھی کریں. اور 1-2-4-3 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری جو بنائی گئی ہے، جو پہلے تھے نالے جب ہم کام کرنے سے پہلے اور پھر بعد میں جب کام کیا تو اس وقت وہاں کی کیا صورتحال تھی. اور ایک اور بات بھی جس پہ کل ہم نے پورے شہر کا وزٹ کیا. میں میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے خود دیکھا کہ صرف سولجر بازار والے نالے میں ہی جہاں پہ ایشو ہوا تھا وہاں پہ کتنے بڑے بڑے پتھر نکالے گئے. اسی طرح اور نالوں پر بھی یہی کچھ ہوا ہے. تو میں آپ کے توسط سے ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو چلیں ہمیں سپورٹ تو نہ کریں، لیکن اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ بھی کریٹ نہ کریں کہ ہنڈرنس ڈالیں، نالوں کو بند کریں تاکہ ان کی روانی جو ہے متاثر ہو اور پھر انہیں ایک بلیم گیم کا موقع ملے. تو میں زبیر چنا صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ایک مختصر بریف دیں اور پریزنٹیشن دیں. کرنا ہے آپ نے؟ جی بہت شکریہ آپ سب کا. یہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھا، یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھائی گئیں، اور تاکہ آپ کو پوری تفصیل علم میں آئے کہ سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جب مکمل طور پر یہ کلین ہو جائیں گے تو پھر یہ ایشوز نہیں آئیں گے. یہ تو وہ نالے ہیں جو کے ایم سی کے 38 نالے ہیں. پھر ڈی ایم سی کے جو نالے ہیں، چھوٹے نالے، ان کے لیے بھی سی ایم صاحب نے اسپیشلی فنڈ جو ہیں ایلوکیٹ کیے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر صاف ہوں، کیونکہ یہ آپس میں ان کا ایشو آ جاتا ہے کنیکٹیویٹی کا تو پھر دوبارہ پرابلم آ جاتے ہیں. تو اس پر مکمل طور پر کام ہو رہا ہے اور آپ سب اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ اگر بہت زیادہ بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے 1-2 گھنٹے
روڈوں پہ پانی رہا اس کے بعد وہاں سے وہ پانی ڈرین ہو گیا اور موٹریبل رہے روڈ مختلف. اور کچھ وہ پوائنٹ ہیں جیسے ناظم آباد, کے ڈی اے چورنگی کہہ لیں, پھر آگے وہاں پہ ناگن چورنگی, دیگر جہاں پہ پہاڑیوں سے بھی پانی آتا ہے اور پھر جو بی آر ٹی کی لائن کی وجہ سے اوور ہیڈ بنائے گئے ہیں برجز, وہاں سے بھی پانی دونوں سائڈ پہ جب آتا ہے تو وہاں پہ ایشو رہتا ہے. اور پھر ظاہر ہے ان سے جو ملحقہ آبادیاں ہیں وہاں پر بھی یہ پانی اسپریڈ ہوتا ہے. لیکن پوری کوشش کی گئی بھی ہے اور جا رہی ہے کہ جو علاقے ہیں ان کو صاف کیا جائے تاکہ وہاں کے جو شہری ہیں, جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں, بزرگ رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی تکالیف میں کمی آئے. لیکن شرارتی لوگ باز نہیں آتے اور وہ بجائے اس کے کہ تنقید بھلے ہم پر کریں لیکن وہ ہنڈرنسز بھی ڈال رہے ہیں. یہ بڑے بڑے پتھر, یہ بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آتی ہیں نالوں میں؟ ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے ہمیشہ اس کو بہتری کے لیے کام کیا ہے, سپورٹ کی ہے. انہوں نے اب بھی بہت ساری ہر علاقے کے لیے کمیٹیز جو بنائی ہوئی تھیں جو وہاں پہ سپروائز کریں گی وہ بھی نومینیٹ کی ہیں کہ جب بھی بارش ہو ان علاقوں میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ہمارے منسٹرز ہیں, دیگر جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی آئیں. ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں, جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں آئیں, مل کر کام کریں, بجائے اس کے کہ تنقید برائے تنقید کریں. آپ تنقید برائے تعمیر کریں. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا ایک ہی طرز عمل ہے اور جس پر وہ کاربند ہیں. سعید غنی صاحب کچھ بات کریں گے آپ سے. بہت بہت شکریہ. میں جو شاہ صاحب بتا چکے ہیں اس سے تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان 2-3 دنوں میں ناصر شاہ صاحب ہوں یا ہمارے اور کیبنٹ کے ممبرز ہوں, جو ہماری ذمہ داری ہم پوری کرتے رہے. تکلیف لوگوں کو بالکل پہنچی ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ سندھ حکومت ایفرٹس نہیں کر رہی تھی, بلکہ آپ کو شاید اور لوگ جو اس وقت دعوے دار بنے ہوئے ہیں جو بہت شور کر رہے ہیں, وفاقی کابینہ میں بڑی باتیں کی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی شخص آپ کو کراچی کی سڑکوں پر نظر نہیں آیا ہوگا. ان میں سے کوئی ایم پی, کوئی ایم این اے, کوئی وفاقی وزیر آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نظر نہیں آیا ہوگا جو لوگوں کی مشکلات میں کچھ ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کر سکے. مجھے ضرور یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ نہیں شاید 3-4 مرتبہ مختلف کمیٹیز بنائیں کہ کراچی میں وہ کام کرانا چاہتے ہیں کیونکہ کراچی نے پی ٹی آئی کو بڑا ایک سو کالڈ مینڈیٹ دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ان کمیٹیز کی جو رپورٹ آئی تھی, جو انہوں نے کراچی کے لیے منصوبے پروپوز کیے تھے, ان 2 برسوں میں اس پی ٹی آئی کی نالائق نائل حکومت نے کون سا منصوبہ کراچی کو دیا ہے؟ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں سوال ان سے کرتا ہوں کہ 2 سال گزر گئے ہیں, آپ کے جو اتحادی ہیں جن کی جماعت سے میئر صاحب کا تعلق ہے وہ بھی تو بار بار اعتراض کرتے رہے ہیں, آپ کے سامنے آوازیں اٹھاتے رہیں کہ جی مجھے پیسے نہیں ملتے, آپ مجھے پیسے دیں. وفاقی حکومت نے میئر کو نالوں کی صفائی کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں, ہم صاف کر رہے ہیں, لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا ان 2 برسوں کے اندر؟ ایک دھیلے کا کام انہوں نے نہیں کیا. جب یہ خود کچھ نہیں کرتے تو لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ شور اٹھاتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے, جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے, تو کہیں پر بھی کوئی ادارہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کرتا. نہ سڑکیں بنتی ہیں, نہ کھدائی کے کام ہوتے ہیں, نہ سیوریج کی اور پانی کی لائن. لیکن وفاقی حکومت نے پیسوں کو فوری طور پر خرچ کرنے کے لیے ان کے لوگوں نے بغیر روڈ کٹنگ کی پرمیشن کے, بغیر واٹر بورڈ کے این او سیز کے, بغیر کسی فارمیلٹی کو پورے کیے ہوئے نئی سڑکیں کاٹیں, نئی گلیاں کاٹیں اور وہاں پر غیر قانونی پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈالیں جو اس بارش میں لوگوں کے پریشانی کا سبب بنی ہے. وہاں پر پانی جمع ہوا ہے, وہاں پر کیچڑ ہوئی ہے, وہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, وہاں لوگ پریشان ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں ریکارڈ کی چیزیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جا کے دیکھیے گا. ہر علاقے میں انہوں نے کام کیے ہیں, لیکن کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بارشوں کے موسم میں کام نہیں ہوتا. اگر آپ کو سڑک کاٹنی ہے تو نئی سڑک مطلب ویسے نہیں کٹنی چاہیے, لیکن آپ کو اس میں روڈ کٹنگ کی پرمیشن لینی ہوتی ہے.
اور رات میں آتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں وہ سارے کام کر جاتے ہیں. کئی جگہوں میں جھگڑے ہوئے اس کی بنیادوں پر. تو پی ٹی آئی نے لوگوں کے لیے مسائل اور انہوں نے مسائل حل نہیں کیے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اٹارنی جنرل کو جائیں سپریم کورٹ سے رجوع کریں. بھائی اس چیز پہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ آپ پہلے خود تو جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور اس سے پہلے وہ جو ایک ہمارے پاس ہیں وہ چول وزیر، جو مہا چول وزیر جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی نالوں کی صفائی کی، اور بار بار بھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو نالے صاف کر دیے تھے کراچی میں لاسٹ ایئر. کچھ نہیں، وہ لاسٹ ایئر بھی بھائی پانی تھا، بارشیں بہت ہوئی تھی. اور آپ نے جو کام کیا تھا، آپ نے کراچی کے نالوں سے کچرا نکالا اور کراچی کی گلیوں میں وہ کچرا پھینکا. اور میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ آپ نالوں سے جو کچرا نکالیں گے آپ لینڈ فل سائٹ پر لے کر جائیں گے. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ پتہ نہیں لاکھوں ٹن انہوں نے جو ہے وہ کچرا نالوں سے نکالا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 20,000 ٹن جو ہے صرف وہ لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا تھا. باقی سارا کچرا اس چول صاحب نے شہر کی گلیوں میں پھینکا تھا مختلف جگہوں پر، جس کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جس کی میرے پاس تصاویر موجود ہیں، اور جو میں اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتا رہا اور ان کو سمجھاتا رہا کہ بھائی یہ گندا کیا تھا. تو یہ تو ان کی اپنی جو ہے وہ کارکردگی ہے. تو 18-20,000 ٹن لینڈ فل سائٹ پہ انہوں نے پہنچایا، اور باقی سارا کچرا جو ہے وہ کراچی شہر کی گلیوں میں پہنچایا. تو میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ نالائق ہیں، نااہل ہیں، باقاعدہ مطلب تسلیم شدہ ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر بالکل صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں تو کم از کم کسی اور کو اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کام کرنے دیں، اس میں رکاوٹیں مت ڈالیں. تو پی ٹی آئی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ وہ کہاں کھڑے ہوئے. اور میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ محمود آباد نالا جس کی بھی فوٹیج بھی دکھائی، بڑا نالا ہے کراچی شہر کا، یہ میرے حلقے میں ہے. اور ہماری جو اے ڈی پی ہے، پروونشل اے ڈی پی میں 2 بڑے نالوں کے منصوبے ہیں، چھوٹے تو اور بھی ہیں لیکن 2 بڑے نالوں کے منصوبے ہیں، گجر نالہ کا، ایک محمود آباد نالے کا. اور ان نالوں کا ہونا یہ ہے کہ نالوں کی صفائی ہونی ہے، دونوں طرف اس کی ریٹیننگ وال جو ہے وہ اونچی ہونی ہے، اور دونوں طرف اس کی سڑکیں بننی ہیں، اور اس میں انکروچمنٹ ریموو ہونی ہے. ہمارے ہاں کافی انکروچمنٹ ریموو ہوئی. ایک جگہ پر آ کر کچھ مسئلہ ہوا، لوگ توڑنے کو تیار نہیں تھے. وہاں یہ جو چول وزیر ہے یہ خود آیا اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ کی انکروچمنٹ کو دیکھتا ہوں کون ہٹاتا ہے. میئر کراچی خود آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہم کون ہٹاتا ہے آپ کی انکروچمنٹ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ اس قسم کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرو گے ان ایشوز پر بھی کہ نالوں پر سے انکروچمنٹ ہٹانے کی بات کی جائے، تو آپ وہاں کر کھڑے ہو جائیں کہ دیکھیں جی کون ہٹاتا ہے، تو نالے ٹھیک نہیں ہوں گے. اورنگی ٹاؤن کی جو یہاں بتائی گئی، بہت سارا لوگوں نے بتایا کہ جی وہ اوور فلو ہوا، اس نالے کے برابر میں تو چھوڑیں، نالے کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، نالے کے اوپر لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں. اب اگر بارش ہوگی اور پانی نالوں میں اگر بہت زیادہ آ جائے گا تو میرے بھائی وہ پانی کہیں تو جائے گا نا. تو جو لوگ نالوں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں پانی گیا ہے. یہ کشمیری محلہ جس کا بہت ذکر ہوا کہ وہاں بھی پانی گیا، لوگوں کے گھروں میں 3-3 4-4 فٹ پانی چلا گیا. اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں نالے پہ کوئی ریٹیننگ وال نہیں ہے، نالا زمین کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جب پانی زیادہ آئے گا تو یقیناً وہ نالا جب اوور فلو کرے گا تو یہ جو آبادی ساتھ ساتھ ہے، یہ کشمیری محلہ بالکل نالے کے ساتھ ہے، تو وہ پانی ان کے گھروں میں چلا گیا. جہاں پر ریٹیننگ وال تھی، شاہ صاحب کے ساتھ میں گیا تھا، دیکھی ہم نے کئی جگہوں پہ، یہ پاک کالونی کی طرف اور گولی مار میں، اس ریٹیننگ وال کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر نالے میں پانی زیادہ آ جائے تو وہ آبادی اس سے محفوظ رہے. اس ریٹیننگ وال کے اندر 2-2 3-3 فٹ کے بڑے بڑے سوراخ لوگوں نے کیے ہوئے، جو وہاں رہتے ہیں انہوں نے کیے ہوئے، صرف اس لیے کہ اپنی پانی اور سیریج کی لائنیں وہاں سے وہ پاس کریں. تو جو ریٹیننگ وال بنائی اس لیے گئی تھی کہ پانی گھروں میں نہ جائے، ان سوراخوں کی وجہ سے جو لوگوں نے خود کی، وہاں سے وہ پانی اور کیچڑ اور کچرا سارا ان کے گھروں میں چلا گیا. تو بہت سارے ریزنز ہیں جو کچھ ہوا ہے کچھ علاقوں میں. اور اوور فلو جو ہوا ہے، جو شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جہاں کلورٹس ہیں، جہاں پر پائپ ہیں، جہاں سڑک کے نیچے سے نالا گزر رہا ہے، ابھی آپ کو وہ بتا رہے تھے پی ڈی صاحب کہ انہوں نے چوکنگ پوائنٹ کلیئر کیے تھے، لیکن اگر وہیں سے نالے آ کر اوور فلو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چوکنگ پوائنٹس کو دوبارہ چوک کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں، اور یہ ایک جگہ سے پتھر نکلیں، یہ اور جگہ تحقیقات کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے اور چیزیں بھی نکلیں گی ضرور. تو یہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں یہ مصیبتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی اگر کام کرتا ہے کہ شہریوں کو مشکل نہ ہو، تو یہاں بہت سارے لوگ اس لیے بھی کام کرتے ہیں کہ شہریوں کو مشکل ہو تاکہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے ہم گالیاں دیں اس کو برا بھلا کہیں اور اس کو ہم خراب کریں. تو یہ مسائل ہیں جو کسی اور شہر میں مسائل نہیں ہیں. اور مجھے گلا تو ایک سچی بات ہے میڈیا سے بھی ہے، بھئی ٹھیک ہے اگر لوگوں کے مسائل ہیں تو آپ کو دکھانا چاہیے، لوگوں کے گھروں میں پانی گیا آپ کو دکھانا چاہیے، لیکن یہ پانی صرف کراچی میں نہیں گیا.
اگر لاہور میں بارش ہوئی تھی تو لاہور میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کسی چینل نے کوئی ٹرانسمیشن چلائی ہو, دکھائی ہوگی خبر آپ نے 2-3 منٹ کے لیے کہ بارش ہو گئی اور لاہور ڈوب گیا ہوگا, ٹھیک ہے دکھایا ہوگا, پشاور میں بھی ہوا تھا, پنجاب کے اور شہروں میں بھی ہوا تھا, لیکن اس قسم کی ٹرانسمیشن نہیں آئی کہیں پر. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک چینل پہ اگر 1 منٹ کی خبریں 1 گھنٹے کی خبریں ہوتی ہیں تو 56 منٹ جو ہے کراچی کے اوپر چلائے گئے, 56 منٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی شاید زیادتی ہے. اور خیر سندھ حکومت تو عادی ہے اس قسم کی چیزوں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چینل اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ کس طرح سے سندھ کے لوگوں کی منتخب حکومت کے خلاف کمپین چلاتے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مودی سرکار سنتا ہوں, دوسرا یہاں سائیں سرکار سنتا ہوں. نیازی سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں, بزدار سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں, جام سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں, محمود خان کی سرکار میں کیوں نہیں سنتا ہوں. آپ ہمیں کیوں ہندوستان سے کمپیئر کرتے ہیں؟ ہم پاکستان کے شہری ہیں بھائی, ہماری شکلیں اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے برا بلا کہہ دیا کرو, لیکن کم از کم رویے اپنے ایسے رکھو کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ آپ کم از کم ہمیں پاکستانی سمجھتے ہیں. یہ جو سائیں سرکار والی کہانی ہے, مجھے اس کی ایک وجہ بتائیے, یا تو سب کے ساتھ کیجیے, لیکن یہ جو بالکل سنگل آؤٹ کرتے ہیں سندھ کی حکومت کو, اور سنگل آؤٹ کر کے اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ جیسے شاید سندھ حکومت کے علاوہ باقی جو پورے ملک میں جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ گلہ میرا کچھ جائز بنتا ہے کہ جو کچھ مخصوص چینلز ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. وہ ذمہ دار لوگ ہیں, آپ کو لاکھوں کروڑ لوگ آپ کے چینلز کو دیکھتے ہیں, آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طرح کا رویہ نہیں آنا چاہیے سامنے کہ کسی ایک صوبے کی حکومت کو آپ کسی بکس کی بنیاد پر, کسی نفرت کی بنیاد پر یا کسی ایجنڈے کی بنیاد پر آپ نشانہ بنا رہے ہیں. ایک ایک کر کے پلیز, ایک ایک کر کے ذرا پہلے سنجے کو کرنے دو, سنجے کو کرنے دو. یہ ذرا یہ نہیں دو ایک سیکنڈ یہ سوال لکھوا کے لایا ہوگا, ذرا اس کو کرنے دو. جی نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں. جی نہیں میں جی نہیں آپ میرے بھائی ہو, لیکن کیونکہ آپ کو اوپر سے کہا گیا ہوگا کہ سوال کرو, اسی میں کہہ رہا ہوں. جو میڈیا نے دکھایا کہ آپ وہ مناظر کراچی کے نہیں تھے, آپ نے ایک ایڈیٹڈ ویڈیو بڑی محنت کی اس پہ وہ شیئر کی, بتا سکتے ہیں کون سا ایڈیٹر آپ نے رکھا تھا جو اتنی گھٹیا ایڈیٹنگ وعدے اس میں ہو رہا ہے؟ آپ اس پر استعفا دیں گے, عوام سے معافی مانگیں گے؟ آپ بحیثیت وزیر تعلیم جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, میڈیا کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہو گیا سوال, خود ہی جھوٹی ہو گیا سوال, بڑی مہربانی. دیکھیں بالکل, بلکہ آپ نے تو شاید ٹی وی پہ یہ بھی چلایا کہ وہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, یہ بھی کہا آپ نے, اور میرے متعلق کہا, میری تصویر دکھا کے کہا, بڑی مہربانی آپ کی, بالکل صحیح کہا. لیکن اب آپ کو یاد کراتا ہوں کچھ چیزیں. پہلے تو یہ جو ویڈیو کی آپ نے بات کہی, نہ میں نے ایڈٹ کی نہ میں نے بنائی, واٹس ایپ گروپس پہ یہ ویڈیو آئی اور میں نے وہ آگے شیئر کر دی, ٹھیک ہے جی. اب وہ صحیح تھی غلط تھی, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں نہیں کہتا ہوں کہ صحیح ہوگی, ممکن ہے غلط ہو, لیکن میں نے واٹس ایپ گروپ سے وہ شیئر کر دی. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, چل رہا ہے سلسلہ, آپ کی مرضی, آپ کا چینل ہے, جو مرضی کریں آپ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے چینل پر آصف علی زرداری صاحب کی اور تنویر زمانی کی ایڈٹ کر کے ایک تصویر چلائی گئی اور پورا شو اس پہ کیا گیا. آپ کو شرم اور حیا نہیں ہے اس وقت کہ صدر پاکستان کی ایک خاتون کے ساتھ ایڈٹ کی ہوئی تصویر آپ چلائیں اور پھر اس کے بعد آپ بعد میں اگلے دن جب کوئی کہے تو آپ کہیں جی معذرت غلطی ہو گئی ہم سے؟ بھائی آپ نے لاکھوں کروڑ لوگوں کا تو ذہن خراب کیا. شرم اور حیا تو آپ کو اس پہ بھی آنی چاہیے. 8 ارب روپے کا راشن سندھ حکومت نے بانٹ دیا. مجھے بتائیے خبر کہاں سے چلی تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ واٹس ایپ گروپ اس کی بنیاد تھی, سوشل میڈیا اس کی بنیاد تھی. آپ نے سندھ حکومت کی درگت بنائی. سندھ حکومت کہتی رہی کہ بھائی ہم نے 8 ارب کا راشن نہیں بانٹا, آپ کو یقین نہیں تھا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں واٹس ایپ گروپ میں چلی ہوئی خبر کی بنیاد پر ذکر ہو سکتا ہے تو آپ کہیے سپریم کورٹ سے کہ معافی مانگے. پھر یہ جو الفاظ میرے لیے گئے ان کے لیے بھی کہیں, آپ اتنی ضرورت نہیں ہوگی, آپ نہیں کہیں گے. ہمارے اس ملک کے ایک گورنر قتل ہو گئے آپ کے ٹی وی پروگرام کی وجہ سے. آپ کو شرم ہو رہا ہے آئی اس پہ؟ آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کتنی مرتبہ آپ کو جرمانے ہوئے, پیمرا سے کتنی مرتبہ آپ نے معافیاں مانگی ہیں؟ بھئی آپ کا چینل نون پی ٹی آئی چینل ہے, آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں, پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے, پی ٹی آئی کے ماؤتھ پیس ہیں. یہ کسی سے چھپی بات ہے؟
آپ عمران خان کے پوسٹر اپنے آفیشیل ویب سائٹ سے چلاتے ہیں, اس کی کمپین چلاتے ہیں, آپ کی مرضی آپ چلائیں, لیکن آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار چینل نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کے سی او صاحب نے جو ٹویٹس کیے ہیں میری اس ویڈیو سے پہلے ذرا دیکھیے آپ نے, وہ فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تو 1970 سے لے کے 2018 تک کراچی سے ووٹ ہی نہیں ملا, اس لیے پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ یہ کرتی ہے. ان کو کہیں مہربانی کر کے تاریخ پڑھیں, 70 میں پیپلز پارٹی کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیے کہ کتنا ووٹ کراچی سے پڑا ہے, 77 کا اٹھا کے دیکھیے, 79 میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں میئر آ رہا تھا جس کو داندھی کر کے ضیاء الحق نے ہروایا, 83 میں پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا تھا, 2001 میں پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا تھا جس کو دھاندلی کر کے ہروایا گیا. آپ کے سی او صاحب کو شرم اور حیا آئے گی اس ٹویٹ پر؟ اگر ان کو میں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ فیکٹس ہیں. میں اگر کراچی کی سڑکوں کی کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں, شاہ صاحب نے مہربانی کی مجھے ساتھ لے گئے, میں نے ویڈیوز بنائی, میں نے بتایا کہ جناب شارع فیصل یہ ہے, یہ انڈر پاس, یہ انڈر پاس, یہ انڈر پاس. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سڑکیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بند ہیں. آپ چڑھائی کر رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ کے سی او جو ہیں اپنے چینل کے کلپس جو ظاہر مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں, مینجڈ ہوتے ہیں, آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے آپ کے کیمرہ مین رپورٹرس کو کہ جا کے یہ بنا کے لاؤ, اس طرح کی چیزیں, اچھی چیز مت دکھاؤ, بری چیز دکھاؤ. تو انہوں نے وہ میرے ٹویٹس کے ساتھ وہ کہ بھائی آپ کہہ دیتے یہ پانی, ہم نے تو نہیں کہا شہر میں کہ پانی نہیں ہے, بالکل کئی جگہوں پہ پانی تھا, کئی جگہوں پہ نہیں بھی تھا. تو جو ہم نے دکھائی اس کے اوپر اتنا غصہ آپ کے سی او کو آنا کہ جی میں یہ جو ہے ویڈیوز کیوں بھیج رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک ٹی وی کے سی او کو اتنی تکلیف میرے ویڈیو سے. بھائی آپ کو اگر اس قسم کی سیاسی تنقید کرنے کا شوق ہے تو آپ پی ٹی آئی جوائن کر لو نا بھائی. اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں تو جب ہم سوال اٹھائیں تو کہ نہیں ہم تو تنقید کر رہے ہیں. بھائی جب آپ تنقید کرو گے تو میں جواب دوں گا آپ کو, چاہے آپ ٹی وی کے سی او یا کوئی اور ہو, یہ میرا حق ہے. اپنے آپ کو ٹی وی چینل کا سی او کہہ کے آپ بچا نہیں سکتے ہماری تنقید سے. اگر ہم پر اب غلط تنقید کریں گے, غلط بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو خدا ہیں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, میرے بھائی کوئی اور لوگ ہوتے ہوں گے چپ ہو جاتے ہوں گے, میری زبان نہیں چپ ہوتی ہے. آپ نے کہا ہے کہ قانونی چارہ جی کریں, آپ میں جواب دوں گا, آپ کریں قانونی چارہ جی, آپ کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے, کریں اور مجھے بھیجیں آپ نوٹس, اور میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ کا چینل کیا کیا کرتا پھر رہا ہے, اور میں آپ کو ایکسپوز کروں گا کہ کیسے آپ کرتے ہیں. یہ بتا دیں یہ اچھی بات ہے اور آپ طوفان آئے, بارشیں آئی, آپ کراچی میں ایک اپوزیشن ہے اور وہ آپ کو بند کرنے سے آپ کراچی میں جاتے ہیں, وہ کراؤ کے بعد جو سن ہے وہ ڈوبے چلے. مگر عمر کوٹ کی کیا حالت تھی, سانگر کی کیا تھی, جیکب آباد کی کیا تھی, دوسرے سن کے ضلع کیا تھی, آپ نے میٹنگ تک نہیں کی, وہاں گئے نہیں کیونکہ وہاں اپوزیشن نہیں ہے. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری جو یہ منسٹر ہے کراچی سے باہر کب نکلیں گے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پورے صوبے کے لیے ہم نے انتظامات کیے. آج ایک نہیں 4-5 میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے کی, جس میں تمام کمشنر, تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر صاحبان اور دیگر جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان سب سے میٹنگ ہوئی ہے. ایک بار نہیں 4 دفعہ. اور تمام اضلاع میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے گئے مونسون کے لحاظ سے کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ آپ لوگ اپنا کام کریں. تو یہ تاثر جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں, افسران بھی اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کے لیے اسپیشل فنڈ چیف منسٹر سندھ نے ایلوکیٹ کیے ہیں. تو یہ آپ میرے خیال میں غلط بیان جی شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر آپ واقعی کراچی کے شہریوں سے مخلص ہیں, ایک عام آدمی روڈ کٹنگ کرتا تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے. یہ جو شرارتی لوگ ہیں جو نالوں میں پتھر ڈال کے کراچی کو ڈبو رہے ہیں اور سڑکیں غیر قانونی طور پہ کاٹ کے جو ہے کراچی کو ڈبو رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے؟ جی بالکل, ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. آپ کل میرے ساتھ آپ سب دوست تھے, اسی وقت جو ایک نالا تھا سولجر بازار والا, وہاں پہ 4 اس کے ڈرین تھے, جو اس میں ایک چل رہا تھا, دوسرے سے پتھر نکلے, 2 ابھی تک بلاک تھے اس وقت, لیکن بعد میں وہاں سے بھی پتھر اور دوسرے ہرڈلز نکلے ہیں. ہم لوگ جو سی ٹی وی کیمراز ہیں مختلف جگہوں پہ
ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کریں گے اور ان پر ایکشن بھی لائیں گے. بلکہ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر کہیں آپ کو اس قسم کی کوئی ہے اطلاع ہے, کہیں پہ کوئی آپ کے پاس کوئی پروف ہو تو آپ ہمیں دیں, پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. سیوریج کی لائن ہے, اب آپ ان کے وکیلاؤں کے سوال پہ کہہ رہے ہیں کہ نشاندہی کریں, ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. ان کا وہ آپ کے باور کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ سڑکیں کاٹ دی, لائنیں بچھا دی بغیر پوچھے. آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے نالائق ہیں؟ باعث شرم آپ کے لیے بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے سڑکیں ٹوٹ گئی, لائنیں ڈل گئی, آپ نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی. ایک عام آدمی اپنے گھر میں کام کروایا ہے تو ادارے پہنچ کے اس کی کی تیزی کر دیتے ہیں. آپ نے کسی ایک پہ ایف آئی آر کروائی, کسی کو روک سکتے آپ لوگ؟ میرے بھائی دیکھیے میں آپ کو کروں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک آدھ جگہ اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو وہاں یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پانی کی لائن ڈال رہے ہیں, سیوریج کی لائن ڈال رہے ہیں اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے دونوں پرابلمس بنتے ہیں کہ اگر ہم روکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ کام کرنا نہیں دینا نہیں چاہتے ہیں. میں جو دوسری عرض کر رہا ہوں, جو سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی حکومت میں 3 سال ہو گئے ہیں, ہم بھی ڈیولپمنٹ کے کام کرواتے ہیں, لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہوتی ہے کہ مونسون کے سیزن میں یہ کام نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے فنڈز بھگتانے تھے, جو ان کو سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا نا کہ بھئی 1 مہینے کے اندر یہ فنڈز اپروو ہوئے, اسکیمیں ہوئی, ٹھکا ٹھک سارے پیسے خرچ بھی ہو گئے اتنے دنوں کے اندر. تو یہ پورے کرنے کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کچھ ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ کہ ایسی سڑکیں جن پہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے بنوائی ہیں, اور اس ایک بارش میں ابھی جو بنی تھیں وہ ساری دھل گئی ہیں ساری ہیں. جی ایک ایک کر جو لوگ اس میں دیکھیں, جو ہماری کوئی پولیٹیکلی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے پاس جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا, اپنا ہو پرایا ہو, اس کے خلاف ایکشن ہو. جی ایک سیکنڈ ذرا یہ دور سے ہے. हिते सॼी सिंध ते कब्ज़ा वेठा आहिनि. जामशोर जी ज़मीन हुजे, मलिक जी ज़मीन हुजे, दादू जी ज़मीन हुजे, सॼे सिंध में बहरिया टाउन ख़िलाफ़ ऐं ज़ुल्फ़राबाद ख़िलाफ़ DH ख़िलाफ़ अवाम सॼो एहतिजाज पियो करे. कल्ह बि एहतिजाज हो, जामशोरे में बि एहतिजाज, मलीर में बि एहतिजाज. तव्हां हिते नालनि ते त वठो था, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कयो था, पर सिंध जे अवाम जे सॼी ज़मीनूं 1000 एकड़ ज़मीनूं कब्ज़ा पियूं थियनि, उन ते तव्हां को नोटिस वठो था, उन एहतिजाज जो सही एहतिजाज पिया कनि, ग़लति पिया कनि, या उते छा पियो थिए तव्हां उन जी का तहक़ीक़ात करणु वञो पिया. जी देखें, जहां भी सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के लिए कोई बात गैर कानूनी कब्जे हैं या कोई इस तरह की बात है किया गया है, किसी को भी ये इजाजत کہ غیر قانونی طور پر کہیں وہ قبضہ کریں یا اس طرح کی بات کریں, تو جہاں بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے ان پر ایکشن ہوئے ہیں. اگر کوئی غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ کینسل ہوئی ہے, اس کے کیسز بھی چل رہے ہیں, وہ انکوائریاں بھی چل رہی ہیں. تو جہاں بھی ایسی بات ہوگی ایکشن لیا جائے گا. کراچی سے کوئی رابطہ ہوا ہے, خیریت سے ہیں, کہاں ہے وہ کچھ معلوم ہے؟ جی بالکل, میئر صاحب آن بورڈ ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. نہ صرف میئر صاحب بلکہ جتنے ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان ہیں وہ بھی ہمارے سے رابطے میں ہیں. لیکن ہم سے میٹنگ ہوتی ہے, سب ٹھیک ہوتا ہے, پھر کچھ دیر بعد ان کی پریس کانفرنس کہیں سے سن لیتے ہیں جس میں کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ آن بورڈ. جی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے کچرے پہ سیاست, نالوں پہ سیاست اور بہت ساری چیزوں پر سیاست ہے. خاکم بدن یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ جو ہے نا وفاق کے حوالے کرنے کی ایک پوری گیم کھیلا جا رہا ہے, ایک سازش کی جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کس طرح اس کو دیکھتی ہے, اور اگر کوئی اس طرح کے اقدام ہوئے تو اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت سارے لوگوں کی شروع سے خواہش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. کئیوں کے یہ ارادے, کئیوں کے یہ خواب, کئیوں کی یہ خواہشیں ہیں, لیکن ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ اس طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. ہم جو آپ کے پاس آتے ہیں, ہم آپ کی عدالت میں آتے ہیں, پریس کی اس میں آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کریں ہماری کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ بتائیں نا کہ یہ جو ایک جیسے سعید صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح کے حالات کسی اور علاقے میں آتے ہیں تو وہ کچھ خبر چلتی ہے اور بس اس کے بعد
یہ کیا ہے کہ جہاں پہ ہو کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سازش میں بہت ساروں کو سمجھیں. یہ وہ کڑیاں ہیں جن کو آپ لوگوں نے ناکام بنانا ہے. آپ بالکل جو ہماری کوتاہی ہے بالکل دکھائیں, کبھی ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں, یا آج جو آپ کو کمپیریزن دیا گیا یہاں پہ کہ پہلے نالوں کی حالت کیا تھی جب ہم نے کام شروع کیا تو اس کے بعد ان کی صورتحال کیا ہوئی, یہ کراچی سے آپ سب واقف ہیں. لوگوں کی فلائٹیں کینسل ہو جاتی تھیں اور بہت کچھ ہوتا تھا, لیکن اب کیا وجہ ہے کہ یہ روڈ یا تو موٹریبل رہتے ہیں یا 2-2.5 گھنٹے کے بعد بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. تو یہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے جس کو آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے. شاہ صاحب ایک تو بارش ہو گئی, آپ کا امتحان گزر گیا, اب ایک بقرعید آنے والی ہے, سر پہ کھڑی ہے, علائشیں پھر جمع ہوں گی, پھر ایک چیز اس کے لیے کیا پلان تیار کیا گیا یا یہ بھی ذمہ داری چلتی رہی دوسروں کو؟ دیکھیں یہ اس پر ہم نے مکمل طور پر پلان کیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے, لیکن اس میں بھی کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو آن بورڈ لیا گیا ہے. کچھ جگہیں ہر یونین کونسل وائز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ وہاں پہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے, لوگ وہاں پر آ کر قربانی کریں. ایک تو وہاں سے بھی یہ علائشیں اٹھانے کا, لیکن ظاہر ہے اس پر جتنا بھی عمل ہوتا ہے پورے شہر سے انشاءاللہ علائشیں اٹھائیں گے. صفائی کا بھی پراپر طریقہ کار ہوگا تاکہ اپنی شہریوں کو, بھائی بہنوں, بزرگوں, بچوں کو ہم فیسلیٹیٹ کر سکیں. آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ, باقی لوگ کام کر رہے ہیں, وہ پریس کانفرنس آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ عدالت میں شہر کے دورے پہ آپ تھے تو وہ ساتھ آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھے تاکہ یہ مل کے کام ہو سکے, اور نظر بھی آتا کہ آپ سب ایک ساتھ کام کریں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ مختلف اس میں ہم لوگ ساتھ بھی رہے ہیں, ساتھ بھی ہم نے وزٹ کیے ہیں, میئر صاحب کے ساتھ بھی یا ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان کے ساتھ بھی. تو ایسا سلسلہ نہیں ہے, ہم روز 1-2 دن کے بعد ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے. آج بھی میئر صاحب سے فون پہ ہمارا رابطہ تھا اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہر کسی کی اپنی پولیٹیکل اینگلنگ کہہ لیں, اپنا ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اس پہ کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے. ایک سوال, جو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے بھارت کا جو گرفتار دہشت گرد جو کلبھوشن یادو اس کو تو سپورٹ کری, لیکن کراچی کے عوام کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوئے. ایشو یہ ہے کہ سوال یہ کہ پیپلز پارٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ عالمگیر خان جو کہ ایم این اے ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصاویر لگا کے جو ہے اس میں نالوں پہ کبھی کہاں پہ لگا, پیپلز پارٹی اس پہ کوئی ریٹیلیٹ کرے گی؟ دیکھیں کرائم میں جائیں گے آپ کو؟ بالکل سائبر کرائم میں بھی جائیں گے, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کے جو خود کو پولیٹیشین کہتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ تو حقیقت ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, ویسے ہی آ گئے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ ان کے بہت سارے لوگ بلدیاتی الیکشنز میں بھی ہار گئے تھے, لیکن بعد میں کتنے ووٹوں سے ایم این اے ہوئے اور وہ کس طرح جیتے ہیں. تو یہ ان کی ذہنی پستی ہے اور وہ اس سے نہیں نکل سکے, اور اس پہ بہت سارے لوگوں کے جذبات ہیں. ان کو معافی مانگنی چاہیے اور ایسی گھٹیا حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اور آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا. ارباب آپ نے اس کا ذکر کیا تھا پی ٹی آئی اور ایم ٹی ایم کے ایم ایل اے کو 1 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز ملے, ان حلقوں میں بیشتر حلقوں میں جو فراہمی اور نکاسی آپ کے منصوبے تھے وہ پانی میں بہہ گئے. تو صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو خط لکھے یا اینٹی کرپشن کے ذریعے کسی کی اس طرح کارروائی کرے؟ 90% کراچی کے جن علاقوں میں 1 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام ہوئے وہ سب بہ چکے ہیں. ان میں سے بیشتر جو فراہمی اور نکاسی آپ کی لائنیں تھی بیشتر جگہوں پر وہ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں ابھی تک. دیکھیں یہ اگر سارے اکٹھا کریں گے تو وہ جو نیب کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کے اس میں آ جائیں گے, تو نیب کو چاہیے انکوائری کرے. ارباب کر لیں. پہلے نامعلوم کا لفظ سعید بن صاحب آپ بتائیے گا کہ پہلے نامعلوم کا لفظ دہشت گردی میں استعمال ہوتا تھا, اب یہ نامعلوم افراد جو گٹر بند کر رہے ہیں اور میرے خیال میں نوری آباد سے پتھر بھاری بھرکم لے کر بڑی محنت سے یہاں آپ کے گٹر نالے بند کر رہے ہیں, یہ نامعلوم افراد کب تک آپ ان کو نامعلوم کریں گے؟ بتائیں تو صحیح کیا چکر کیا ہے. ویسے جی آج جو آپ نے پریزنٹیشن دکھائی
उसमें ये था कि नाले सुखड़े हुए हैं, उस पर कब्जे हैं, ये कब से कब्जे हो रहे हैं और कौन इसका जिम्मेदार है। आज तो सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है पानी सड़कों पे खड़े होने का। ये जिस तरह के कब्जे हैं, ये आबादियां कायम हुई हैं, और क्यों नहीं गवर्नमेंट 780 के तहत FIR दर्ज करती उन लोगों पे जो पत्थर डालते हैं नालों में। देखें, एक तो जो बात अरबाब ने कही है, जो नालों में बंद करते हैं, गटर लाइनें बंद करते हैं, पानी की लाइनें तोड़ते हैं, ये भी एक तरह की दहशतगर्दी है। ये लोगों को मुश्किल में डालने के लिए, तकलीफ में डालने के लिए इकदाम किए जाते हैं, हरकतें की जाती हैं। और जो नामालूम अफराद जिनका आपको भी पता है वो कौन है, ये वही लोग हैं जो पहले कुछ और करते थे, अब ये कर रहे हैं। जो दूसरी बात आपने कही, देखें, नालों की सफाई और इनकी जिम्मेदारी KMC के ऊपर है, ये KMC की जिम्मेदारी है। लेकिन हर दफ़ा वो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो फंड्स हुकूमत सिंध इनको जिम्मेदारी है, उसके लिए तो कोई अरबों रुपए नहीं चाहिए ना। तो ये ना सिर्फ ये है कि ये इंक्रोचमेंट जब हो रही थी उसको रोकने में कामयाब हुए, बल्कि शायद करवाने में इनका बहुत सारा किरदार होगा। लेकिन उसके बाद जब हो गई है तो नालों की जब सफाई नहीं होती तो कम से कम इंक्रोचमेंट को साफ जरूर करानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर वो नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर हम ये काम भी शुरू करें। थैंक यू जी। हफीज करे सही साहब। जी 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 हफीज, एक सवाल मेरा क्या हो गया? तो कोई आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब हुक्म तो आप लोग शायद ना दे सकें, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जाते जाते साफ करके जाया करो। जी बिल्कुल, उस पर वहाँ पे मुख्तलिफ विजिट भी किए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहाँ पे फ़ाइन भी किए गए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमेशा इसके इख्तिताम के बाद उसको मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं की जाती, इस दफ़ा उनसे कहा है कि वो अंडरटेकिंग भी देंगे और उसको मुकम्मल साफ भी करेंगे। थैंक यू।